جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ تسلسل تقاریر بعنوان سورہ لیل جاری، اور اس میں ہم نے ظاہر کے ایام کی مناسبت سے ایک عزائیہ صورت کو بھی برقرار رکھا ہے، اور یہ محل لازمی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ جس عزائیہ سلسلے کو بصورت اعضاء آپ ان دنوں میں قائم کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے ایک صورت ہدایت بھی ہے۔ یہ کسی تکلف یا تنہا تعلق کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم آخر میں مسائل بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں اگر یہ بیان نہ ہو تو گویا ہدایت ہی کا بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ کی ادارے کی شرکت جو آپ یہاں مسلسل کر رہے ہیں، اور میرے وہ سننے والے جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر کہ ایک آسانی کی صورت ہے، لیکن وہ جو تنہا ان 3 تقاریر یا 4 تقاریر یا شمائے قدر کو ذہن میں رکھ کر آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اشکال کی صورت بہرحال ہے، اس لیے کہ بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو وہ ایک اپنے پورے تھاٹ پروسیس سے گزرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں۔ اب اسے درمیان سے اگر کوئی سنے اور نتیجے میں کوئی اس کے ذہن میں پرسش کی صورت ہو تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ پھر انسان اپنے کہے ہوئے کو دہرائے کتنی مرتبہ۔ لہذا میں اپنے آپ کو صرف یہ کہہ کر بری ذمہ قرار دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس یعنی تازہ بتازہ آنے والے ہیں وہ اس سورے کو اپنے مطالعے کا محور و مرکز بنائیں، اور جو فی زمانہ دستیاب تفاسیر ہیں ان پر نظر دوڑائیں، اس لیے کہ وہی آپ کے لیے ایک صورت رہنمائی ہے کہ جو مہیا ہے۔ اب جو گفتگو میں کر رہا ہوں اور کل کی اگر آپ کے سامنے تقریر یعنی حافظے میں اگر موجود ہے تو اس میں 2 آیتوں کو مسلسل ظاہر کے محل فکر و
نظر. اور میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے یہ بھی کہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں، بہت چھوٹی. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ایک آیت، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ دوسری آیت. اور اس طرح ہم نے 13 آیتوں کی تکمیل کی. مگر میں نے یہ کیا تھا کہ آیت کے یعنی چھوٹے اور بڑے ہونے کے نتیجے میں چیزیں طے نہیں پاتی، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے امکانات کہاں کہاں آپ کو لیے جاتے ہیں، اس کے امکانات آپ کو کس منزل عقلانی کی سیر کراتے ہیں. اور یہ لطف ہے قرآن کا اور قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے کہ جہاں براہ راست اگر پڑھیں تو سرسری گزر جائیے، لیکن اگر اس کے تعمق یا اس کے عمق جس کو گہرائی کہتے ہیں اگر اس میں اترنے کی کوشش کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بحر زرقار بھی ایک قطرہ پانی جیسی صورت اختیار کر رہا ہے. یہ قرآن کا فیض ہے یہ قرآن کا. مگر اس میں پھر ایک بات اپنے نوجوانوں کے لیے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جس گفتگو کو ہونا چاہیے وہ پھر رائے نہ ہو. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو اگر یہ 2 آیتیں آپ کے حوالے کر دی جائیں تو اب آپ اس میں اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑائیں اور آپ یہ کہیں اس سے مراد تو یہ بھی ہے اور اس سے مراد تو یہ بھی ہے اور اس کا مطلب تو یہ بھی نہیں ہے. یعنی پابندی میں جب عقل سیر کرے تو وہ سیر کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے. وہ عقل جس کو باندھا گیا ہے یہی تو ہے نا. یعنی لفظ عقل کو لغت میں اگر آپ جا کے تلاش کریں تو ایک باندھی ہوئی شے ہے، ایک باندھی ہوئی شے ہے، پابند کی ہوئی شے ہے. یعنی جس میں سرکشی کا امکان نہ ہو، جس میں غرور کا امکان نہ ہو، جس میں تکبر و استکبار کا امکان نہ ہو. عقل وہ انسٹرومنٹ ہے. آپ نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا، ریزن آپ نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا، انٹلیکٹ، اور اس کے بعد آپ نے کہا سر پٹ گھوڑے دوڑا دیجیے. نہیں، یہ ایسا نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس فکر کو درست ہونے کی ضرورت ہے ہم میں اور ہمارے غیر میں. وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ جو قرآن نہیں پڑھتے ان میں بنیادی فرق اسی امر کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے سمجھیں. قرآن نے کہا ہم تمہیں وہ سمجھائے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ تم سمجھو. اس فرق کو سمجھیے. اس لیے کہ ایک بنیاد، اگر بنیادیں سامنے نہیں ہیں تو عمارت کے معنی بیکار ہیں، فضول ہیں. اگر بنیاد ہی آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو آپ کاہے کے لیے عمارت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اب جب ایسی صورت میں اور خاص طور پر جدید آپ کے سامنے افکار ہیں تو وہاں پر بھی اب دیکھیے وہ قومیں جو یہ کہیں جو چاہو سوچو، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں. وہ قومیں جو یہ کہیں کہ جو چاہو سوچو جیسے چاہو سوچو، پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کاہے کے لیے تم نے پابندی اپنے سر پر لگا دی ہے؟ یہ کیا شریعت ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا دینیات ہے؟ کیوں پابند رہ کے سوچتے ہو؟ تمہارا خیال تمہیں جہاں تک لے جائے سوچو. مگر انہی سے اگر آپ پوچھیں کہ تم علوم سائنسی میں اب وہ طبیعیات ہوں، وہ فلکیات ہوں، وہ موسمیات بھی ہوں، اب تو علم ہے نا، اب تو پورا علم ہے. ایسا تو نہیں اگر آپ کے سامنے کوئی ویدر رپورٹ کر رہا ہے تو وہ کسی علم کے بغیر کر رہا ہے. جس نے بادلوں کو آتا ہوا دیکھا اس نے کہا بارش ہوگی، ایسا نہیں ہے. ایک معین علم بن گیا، اس کے نتیجے میں آپ تک چیزیں پہنچی. تو اب ان علوم کے سرپرست جب ان علوم کی سرپرستی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دیکھو ان خطوط پہ سوچو تاکہ نتیجے تک پہنچو.
یعنی جب اپنی بات آئی تو پابندی سمجھ میں آئی، جب ہمارا تذکرہ ہوا تو پابندی بری لگی، فقط اس لیے کہ قرآن نے پابند بنایا آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن جو خود ساختہ پابندی آپ نے اپنے علوم میں داخل کر چھوڑی ہے اس میں پابندی واقع نہیں، یہ ڈسپلن ہے، یہ طریقہ ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اس سے ہٹو گے تو نتیجہ نہیں ملے گا، اس سے اگر کنارہ کشی اختیار کرو گے تو منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے، اس کے لیے کہا کہ دیکھو یہ راؤٹ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ راہ ہے، یہ جادہ ہے، یہ راستہ ہے، اس پر چلنا، یعنی موسمیات کے نتیجے پر یا موسمیات کے علم تک آنے کے لیے ابلاغیات کے علم سے گزر کے آنا نہیں ہے، موسمیات میں رہتے ہوئے موسم کے نتائج سے باخبر ہونا ہے۔ اتنا ڈسپلن آپ کو اور اتنا پابند کر دیا فقط اس کور کے تحت کہ دیکھو یہ علم ہے، علم سائنسی ہے، اس میں کو یاد رکھیے، اس میں بے جا مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی میں نے کیا کہا، ایک سامنے کا 24 گھنٹوں کے لیے نتیجہ دینے والی قوتیں آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے اچھی لگے کہ جیسا ہم کہیں ویسے سمجھو اور نتیجے تک پہنچو۔ 24 گھنٹوں کے بعد موسم میں تغیر آ گیا، فصل متغیر ہو گئی، دن نہ رہا، رات میں تبدیل ہوئی، رات کی تبدیلی نے پھر ایک اور دن کو دکھا دیا، یعنی تغیر پذیر، تبدل پذیر دنیا اور دنیا کے ماحول کے لیے انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ جو اس نے کہا اس کی پابندی نہ کی جائے اور نتیجہ عکس کیا جائے۔ اور وہ جو قیامت تک کے لیے آپ کو دے رہا ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس کا تقاضا ہی تو وہ تقاضا تھا جس سے انسپائر آپ ہوئے۔ آپ نے جھوٹ کہا کہ آپ قرآن سے انسپائر نہیں، آپ انسپائرڈ۔ ورلڈ وار 2 میں یعنی جرمنی میں 42,000 نسخے تھے قرآن مجید کے، 42,000، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ کس میں کہاں کتنا فرق ہے، اس بات کو جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے 42,000 نسخے صرف یہ رکھے ہیں، یہ رکھیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو پہلے تو تحریف دیکھو کہ تحریف لفظی بھی ہے کہیں پہ نہیں ہے۔ یہ اتنا یعنی بے خبر لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے باخبر ہیں، اور آپ پہ یعنی اب جب سے چاپ اور چھاپ خانہ ایجاد ہوا ہے جس کو آپ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں، اس کے بعد سے تو مسلسل آپ پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا رونا میں روتا ہوں کبھی کبھی کہ قرآن کی تباہ کے تعلق سے حکومت پاکستان کو کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے جس میں کبھی ہمیں شرمندگی نہ ہو عالم اسلام کے سامنے۔ پھر وہی پاکستان، پھر وہی نام، دہشت گردی میں آپ کا نام، اور اب اگر نام آنے والا ہے تو یہ کہاں سے بلادھائے اسلامیہ سے آپ کا نام آئے گا کہ قرآن کی تباہ میں آپ تفکر نہیں کرتے، آپ قرآن کے تعلق سے آپ چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ کہا یہ تباہ خانے، یہ چھاپ خانے، یہ پرنٹنگ پریس جو چاہے اپنی مرضی سے چھاپ لے، اور اس کے بعد 100 برس کے بعد آپ مسلمانوں کو بنحیث سے مجموعی ذمہ دار قرار دیں کہ یہاں تو دیکھیے تحریف لفظی ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن ایک جیسا ہے؟ یہاں تبدیلی یہ ہو گئی۔ آپ گفتگو تو کرتے ہیں کہ زیر زبر پیٹ ضمہ فتح کسر تشدید جزم، کوئی تبدیلی نہیں، یہ تو ممبر ہے، لیکن اٹھا کے دیکھیے ایک نسخہ دوسرے نسخے سے ملتا ہی نہیں۔ اب یہ غلطیاں بڑھتے بڑھتے ایک آفت کی صورت اختیار کرتی ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ شاید میں کچھ سال پہلے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو فوری طور پر آپ سنک نہیں ہو رہے ہیں گفتگو سے، لیکن ایک 5 برس کے بعد یہ تقریر کو یاد رکھیے، 5 برس کے بعد میں آپ سے عرض کروں ایک ہنگامہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کے نتیجے وہ طریقہ ہے نا، پہلے سب کچھ کر دیتے ہیں اس کے بعد سب کچھ روک لیتے ہیں۔
بھائی وہ میانہ روی سے تو زندگی گزار لیتے، کسی ایک کے حوالے کیا تھا اعتبار کا انتظام تو اسی کے حوالے رہنے دیتے. آپ نے اس سب چیزوں کو بالائے طاق رکھا، مصیبتوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ایک دائرے کے گفتگو میں گفتگو آئی تو، لیکن بالکل یہی ہے قرآن کے تعلق سے. یاد رکھیں اتنی نگاہ رکھنے کے بعد اب مغرب نے تحقیر کی تو دیکھا کہ کہیں کوئی تبدیلی نہیں. وہ 42,000 نسخے ہوں یا 42 لاکھ نسخے، اللہ ماشاء اللہ یہ کہ جو تباہی غلطیاں ہوتی ہیں امپیریٹو وہ تو اپنی جگہ ہے. اب کسی سے آپ پوچھیے جا کے آدمی پوچھیے کہ بھائی یہ زبر نہیں لگا، کہنے لگے صاحب یہ تو انک کا مسئلہ، یہ تو روشنائی کا مسئلہ ہے. تو روشنائی بھی ویسے نہیں ملتی. میرے ہاتھوں سے قرآن گزرا ہے جس میں میں نے صرف یعنی اگر میں کہوں کہ صفحے پر میں نے انگلی پھیری اور وہ روشنائی ختم ہو گئی. اب یہ بھی ہے، اب کہاں کہاں تک کس چیز کو کنٹرول کرے انسان. یہ تو دیکھیے نا معاملہ حق کا ہے، اس پر تو خود انسان کو اپنے پر، خود انسان کو اپنے آپ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کلام الہی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس کو صرف کاروبار کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کو اپنی عاقبت کا سامان سمجھا جائے. ذرا سا ان چیزوں پر غور کی. یہ تقریریں اپنی جگہ ہیں، محکم تقریریں. تو اب جب وہ تحقیق کریں تو انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ ڈسپلن ہوتا ہے، اور ڈسپلن کا مطلب یہ کہ انہی پیرامیٹرز میں رہ کر سوچا جائے تو آپ نتیجہ علم تک پہنچتے ہیں. یہ گفتگو یعنی بے شک کہ راستہ نیرو ہو، چوڑا نہ ہو، وائڈ اینڈ براڈ نہ ہو. بے شک نیرو راستہ ہو، بالکل پتلا ہو، مگر ہدف منزل ہو، ہدف مقصد ہو، ہدف نتیجہ ہو. قطع نظر اس کے کہ راستہ کتنا پتلا، راستہ کتنا کم چوڑا. راستے کی چوڑائی سے منزل نہیں جانی جاتی. آپ سمجھ رہے نا، بال سے باریک، یہ سنا ہے یہاں بیٹھنے والوں نے، یہ بڑا باریک راستہ ہے، بال سے باریک. ہم نے سنا اپنے بچپن میں اس پر چلنا کتنا دشوار ہے، لیکن جب منزل پر پہنچے تو منزل وائڈ اینڈ براڈ، منزل وائڈ اینڈ براڈ ہو، راستہ نہیں، راستہ نہیں. یہ الٹ ہے معاملہ، یہاں الٹ ہے. یہاں یہ کہ راستہ چوڑا چاہیے، وہاں کی فکر نہیں. وہ کہہ رہے راستہ یہاں پہ دشوار گزار ہوگا. یاد رکھیے میری بات، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یاد ہے نا آپ کو یہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. اور کو رقبتیں، یہ بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے. یہ بہت تکلیف دہ سفر ہے، یہ آسان سفر نہیں ہے. یہ خود کہہ رہا ہے، جب وہ عقبہ کہہ رہا ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کو وہ گھاٹی کہہ رہا ہے. گھاٹی اردو زبان میں گھاٹی کوئی وائڈ اینڈ براڈ ہائی وے کو نہیں کہتے. اردو زبان میں آپ جب گھاٹی کہتے تو دشوار گزار راستہ جس پر چلنے میں دقت پیش آئے. فقط دقت پیش نہ آئے، وہ اسٹیپ ہو. میرا لفظ یاد رکھیے، یہ انگریزی کا لفظ میرا نہیں ہے، چونکہ اردو بھی تراجم سامنے ہے، انگریزی بھی، تو دونوں صورتوں میں. اور چونکہ یہ تقریریں باہر جاتی ہیں تو ان کو بھی کوئی دقت نہ ہو. یعنی کیا ہوا، پہلی بات تو یاد رکھیے کہ عقبہ ہے، یہ عقبہ، یہ وادی عقبہ ہے. دشوار گزار وادی، دشوار گزار گھاٹی. اور جب دشوار گزار ہے تو فقط دشوار گزار برائے نام نہیں ہے. یہ اس کو ایک نام نہیں دیا، اللہ کے پاس نام پسند آیا، عقبہ کہہ دیا اس نے. نہیں، وہ تو موجود ہے اردن میں، جارڈن میں جگہ ہے عقبہ. کیا کریں گے آپ، ریزورٹ ڈیسٹینیشن ہے بہت بڑا. وہ کوئی دشوار گزار گھاٹی نہیں ہے. نام رکھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا نام رکھ رہے ہیں. آپ سمجھیے، ریزورٹ ڈیسٹینیشن کو کہا عقبہ. یہ پلیجر نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو عارف حق ہو، اس کو عرفان حق ہو، اس کے لیے تو ہے.
مگر عمومی تصور کیا بنا؟ یہ عقبہ ہے، عقبہ دشوار گزار گھاٹی، یعنی تنگ، تاریخ چوڑی جو نہ ہو، جس میں نشے و فراز، جس میں رکاوٹیں ہوں، جس میں فتنے ہوں، جس میں پریشانیاں ہوں، مگر سب کی سب منزل ابتلا پر آزمائش ہو. یہ آزمائش سے گزرنے والی گھاٹی راستہ اور پھر اس کے انکلائنڈ پلین پر نظر ڈالیے. یہ سطح مرتفع نہیں ہے، یہ پلیٹو نہیں ہے. جغرافی آپ نے پڑھا، میں نے ہی پڑھا کسی زمانے میں، اب یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ پلیٹو نہیں ہے، یہ سطح مرتفع نہیں ہے، یہ اسٹیپ ہے. اسٹیپ کا مطلب کیا ہے کہ نوجوان بیٹھے ہیں، یعنی اگر آپ ایک خط کھینچیں، خط کاغذ پر، جس کو ایکسس کہتے ہیں 180 ڈگری کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹریٹ لائن، ہم بلند ہو جائیں فزکس یا فزیکل ٹرم سے، ایک اسٹریٹ لائن، اور اس میں آپ یہ کہیں کہ یہ 30 درجے کا میں زاویہ بنا رہا ہوں، تو اس کو اسٹیپ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ چڑھائی کے قابل ہے. لیکن اسٹیپ انکلینیشن کہتے ہیں اس کو کہ جہاں زاویہ تبدیل ہوتے ہوتے اتنا گہرا ہوا کہ وہ 60 درجے کا ہوا. یعنی 90 درجے تو اگر ہوگا تو آپ کہیں کیسے چڑھ جاؤں، یہ عمودی تو کوئی چیز ہے نہیں، تو میں کیسے چڑھ جاؤں؟ تو 90 نہیں ہے، یعنی کہ عادل ہے، عادل ہے، عادل ہے. ایسا زاویہ دو کہ جس میں یہ چڑھ سکے، چڑھنا چاہے تو، گر جائے گرنا چاہے تو. دونوں صورتیں ہیں آپ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ بس چڑھ سکے تو چڑھ جائے اور گرنے والوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. اسٹیپ انکلینیشن، انگریزی میں ترجمہ ہے عقبہ، دشوار گزار گھاٹی. یہ سب ان علینا للہدی ہے. یہ سب اسی ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ اسی ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. ان لنا للآخرۃ والاولی، اسی تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دشوار گزار گھاٹی ہے، چڑھنا ہے، اسٹیپ انکلینیشن ہے، تو آپ اگر کھینچیے خط اور 60 درجے کا آپ نے ایک زاویہ بنایا. تو کیا ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے پلینز پر جو اسٹیپ ہوں، جب آپ چڑھتے ہیں عام طور پر، تو کیا پہلی چیز کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ایک 2 قدم لے تھکاوٹ، 2 قدم ابھی آپ چڑھے، پکڑ کے تھام کے، کہیں آپ نے خس و خاشاک کو تھاما، کہیں آپ نے کسی شاخ کو تھاما، کہیں کسی آپ نے پودے کو تھاما، کہیں آپ نے کسی پتھر کو پکڑا، مگر چڑھائی کا سفر ہے، یہ چڑھائی کا سفر ہے. تو پہلی چیز جو آپ نے فطری طور پر محسوس کی وہ یہ کہ اب آپ کا دم پھولتا ہوا محسوس ہوا، ضیق صدر ہوا. شرح صدر ہونا چاہیے تھا، ضیق صدر ہو گیا. یعنی کیا ہوا؟ سینہ کھلنے کے بجائے، یاد رکھیے، سینہ کھلنے کے بجائے تنگ ہونے لگا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے دم گھٹا جا رہا ہے. تو بڑوں نے فوری طور پر کہا کہ اگر یہ تمہارے تواتر میں چڑھائی کا عمل رہتا، اگر تم مسلسل اس پر عامل رہتے تو یہ چڑھنا کیا چڑھنا ہے، برابر سے دوسرا آدمی آ گیا اور آپ کے سامنے سے گزر گیا، آپ اسے دیکھتے ہی رہ گئے. کیا اس کی طبیعت آپ کی طبیعت ایک نہیں تھی؟ کیا اسی فطرت پہ وہ خلق نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس کی عادت آپ کی عادت ایک نہیں تھی؟ یہاں عادت بھی طبیعہ کے معنوں میں ہے، عادت کے معنی عادت نہیں ہے، ہیبٹس کے معنوں میں نہیں، عادت طبیعہ کے معنوں میں. کیا الگ تھی؟ سب تو ایک جیسا تھا، مگر وہ کہاں اور آپ یہاں، یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ چونکہ معمولات میں تم نے نہیں رکھا. تو اب کیا ہوا؟ کبھی کبھی دیتے ہو نا، تو کبھی کبھی دیتے ہو تو تکلیف میں آ جاتے. اگر مسلسل انفاق کرتے رہتے تو یہ تکلیف کا تصور ہی نہ ہوتا، تکلیف کا تصور ہی مفقود ہے. تو مسلسل، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دین ایک تسلسل کا نام، دین تسلسل کا نام ہے. یعنی اب اس کو اٹھا کے اپلائی کرتے جائیے کہیں بھی، عبادات ہو کے عقائد، اس میں تسلسل رہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کہنا تو وہی نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اعتدال کے ساتھ، یعنی اگر تسلسل میں عبادت ہوتی، تسلسل میں عقیدہ ہوتا تو اشکال نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتی کوئی چیز. اب وہ جو اسٹیپ انکلینیشن ہے زندگی کا سفر، جس کو آپ نے کہا کہ دشوار گزار گھاٹی ہے، تو اس میں رکھا ہی اس لیے تھا کہ زحمتیں برداشت کرنے کا عادی ہو تاہی صبر کی منزل پر آ جائے. اور صبر کی منزل مقام آزمائش ہے، مقام ابتلا، اور وہ ایسی منزل ہے کہ جہاں پر ہم نے سبوں کا امتحان لیا. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ انبیاء کا نہیں لیا، اولیاء کا نہیں لیا، اوصیاء کا نہیں لیا، مرسلین کا نہیں لیا، مبشرین کا نہیں لیا، منذرین کا ہمارا لے لیا. نہیں، سب کا سب کے مطابق. میں لفظ استطاعت پہ گفتگو کر چکا ہوں، نہیں کروں. سب کا سب کی طاقت کے مطابق ہم نے امتحان لیا، اور نتیجے میں بس اتنا ہی کہا کہ اپنی طاقت کے نتیجے میں ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو. کسی کو استطاعت کہا، کسی کو ہمت کہا، کسی کو طاقت کہا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ انسان جو عقل مند تھا اس نے اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کی کوشش کی. وہ 60 درجے پہ قائم ہو، فرق نہیں ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، رکا نہیں. وہ مڑ کے اس نے ایک مرتبہ پستیوں کی طرف نہیں دیکھا. آگے کا سفر تھا، آگے ہی رہا، پیچھے نہیں مڑا. اس لیے کہ اب اگر وہ پیچھے مڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وادی ہے کہ جہاں سے گرے گا تو اس میں سے پلٹنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد. اب وہ مال ہی کے بلبوتے پہ ہو، ہلاکت ہے، بچنے والا نہیں ہے. بھول جائیے اس کو، آگے کا سبق ہے. تو اسی لیے کہا دیکھو تمہیں سمجھنے میں تکلیف ہوگی، یعنی لٹرل یا میٹافوریکل ٹرمز میں اگر تمہیں کوئی سمجھائے کہ یہ عقبہ کیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہوگی، لفظی تشریح سمجھ میں نہیں آئے گی، معنوی تشریح سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم بتاتے ہیں وما ادراک ما العقبہ. تم کیا جانو کہ عقبہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھو کہ عقبہ کیا ہے؟ آپ کو تو یہ ڈکشن پتا ہے قرآن مجید. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ڈکشن ہے قرآن. تم کو سمجھانے والا سمجھائے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم ہیں نا اس کی ایجاد کرنے والے، ہم ہیں نا اس کے بنانے والے، تو ہم بتائیں گے. جس نے ایجاد کیا اس سے نہ پوچھو، اور جو خود ایجاد کردہ ہو، یعنی کیسا کہ جو کہ خود ایجاد کا نتیجہ ہو، اس سے پوچھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس سے پوچھو کہ عقبہ کیا ہے. وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ مسکینا ذا متربہ. ہم بتاتے ہیں دشوار گزار گھاٹی کیا ہے اور کیسے تم اس کو سر کر سکتے ہو. کیا ہوا؟ یاد رکھو، کسی کا بلکہ کسی کو غلامی سے نجات دلانا. کوئی اگر دیکھیے غلامی کا مطلب اس سلیوری کو آپ روکنا ہے، وہ بانڈیڈ سلیوری، یعنی آج تو پولیٹیکل سلیوری ہے، آج تو انڈسٹریل سلیوری ہے، آج تو سوشل سلیوری ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کو روکیے مت، اور نہ ہی قرآن میں اپنی رائے کو داخل کی. کہ تمام مفسرین کو رکھ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. ایک لفظ میرا نہیں ہے، ایک لفظ میرا نہیں ہے. یہاں غلامی فقط اس دور کی غلامی نہیں ہے تو پلٹ کے کہے گا کوئی آدمی کا غلامی کا دور تو ختم ہوا، اب تو بانڈیڈ سلیوری نہیں ہوتی. مگر سیالکوٹ میں جب بچے گیند کے اطراف دھاگا بناتے ہیں تو وہ ہے سوشل سلیوری. کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے لیا اور آپ نے اس سے اپنی
سو کالڈ انڈسٹریل سلیوری میں ٹول کی حیثیت سے یوز کیا. باہر سے طلب ہو رہی ہے کہ 40,000 گینڈے بھجوائیے. آپ نے بجائے اس کے کہ یہ کام ان کے حوالے کرتے جو کام کے لائق تھے, جو تحمل کر سکتے, آپ نے بچوں کو چنا. 6 برس 7 برس 8 برس مجبور تھے وہاں سے انڈسٹریل سلیوری کے مجبور باہر کے احکامات کے پابند داخل میں نظام کو بدل کے رکھ دیا. تو وہاں سے انڈسٹریل سلیوری ملی, گھر میں سوشل سلیوری کا شکار ہو گئے. وہ بچہ جس کو مدرسہ بھجوانا تھا اس کو آپ نے اٹھا کے جبر کے ساتھ مشقت میں مبتلا کر دیا. تو اسی لیے کا فق اور عقبت, سنو یہ دشوار گزار گھاٹی پتہ ہے کیا ہے؟ کسی غلام کا بلکہ کسی غلام کی گردن کو غلامی سے چھڑانا. اب کب کب غلام بنتا ہے انسان؟ کبھی کبھی غلامی کی صورت یہ مقروض انسان, قرض میں مبتلا انسان. تو آج کی ٹرمز میں اس کے اگر دے سکتے ہو, اس کے قرض کو چکا سکتے ہو, چکا دو. تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا تو یہ, مگر اپنی یہ دشوار گزار گھاٹی تھی. تم اس راستے کو تم آسان کرنے کے قابل ہو. اب دم نہیں بھولے گا, اب سانس نہیں بھولے گا, اب ذیق صدر نہیں ہوگا, بلکہ اب تم پر احوال کھلتا چلا جائے گا. شرح صدر کی کیفیت ہے. جیسے جیسے اوپر جا رہے ہو, سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اوپر جاؤ گے آکسیجن کا لیول کم ہوتا جائے گا, مگر فطرت میں کچھ اور بتا دی. اگر یہ چڑھائی ہم تک آ رہی ہے تو آکسیجن کم ہونے والی نہیں ہے, یہ دم پھولنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں تم نے اپنے سفر کو اپنے ہی لی اور بخالت کے حوالے کر دیا تو دم بھی پھولے گا نہیں, دم بھی نکلے گا. دم نکل جائے گا اس راستے میں. فق اور عقبت تم کو بتا رہے ہیں کہ تم غلامی سے گردن کو چھوڑو. یہ ہے دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنا. بھوک کے دن بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور اس کے بعد کہا سب سے پہلے دائرہ, ہم نہیں چاہیں گے باہر سے شروع ہو, اپنے ماحول سے شروع کرو. ماحول سے یتیمن ذا مقربہ, ایسا یتیم جو تمہارا قریبی ہو, جو تمہارا عزیزی ہو, جو تمہاری رشتہ داری میں آتا ہو. یہ قرآن ہے, سیلفش موٹیوز نہیں ہے. تعلیم ہے تعلیم. چیریٹی بگنز فرام ہوم. آپ نے سنا ہے نا, انگریزی پہ ہے نا کہ گھر سے خیرات شروع ہے. خیرات یعنی خیرات بھیک نہیں ہے, خیر کی جمع ہے. یہ بھیک نہیں ہے, گھر سے خیر شروع ہو. تو گھر سے اچھائیاں شروع ہوں گی تو باہر تک جائیں گی نا. گھر ہی میں اچھائیاں نہیں ہیں, باہر چلے خیر کرنے کے لیے. خیرات بانٹ بھی. جس کے پاس خود کچھ نہیں تھا وہ بانٹے گا کیا؟ جو خیر سے محروم ہے وہ خیر کو کیا تقسیم کرے گا؟ یہ نہیں سوچا. تو یہاں سے شروع ہو, گھر سے. یتیمن ذا مقربہ, گھر میں دیکھو کوئی یتیم تو نہیں ہے, کوئی اسیر تو نہیں ہے, کوئی لاوارث تو نہیں ہے, کوئی معدوم تو نہیں ہے, کوئی کسی حوالے سے ماندہ تو نہیں ہے, کوئی کسی حوالے سے پسماندہ تو نہیں ہے. کتنے لفظ میں نے استعمال کیے ہیں, خدا گواہ. ایک ایک لفظ کا میں شاہد ہوں اور ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. اور اس کے بعد فقط یہی نہیں, آگے چلو آگے چلو. ایسا مسکین ذا متربہ, مسکیناً ذا متربہ, وہ جو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہو مسکین. وہ جس کے پاس گھر نہ ہو, وہ جس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو, وہ جس کے اوپر سائبان نہ ہو, وہ جس پر سایہ نہ ہو, وہ جس پر چھاتا نہ ہو, جس کے زندگی گزارنے کا کوئی صورت, امکانی صورت جس کی نظر نہ آتی. اور اس کے لیے آگے بڑھو, آگے بڑھو. تم نہیں بڑھو, تمہیں تو بڑھنا ہے, تمہیں تو بڑھنا ہے نا. تم آگے بڑھو, آگے بڑھو. پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ ہم بتا رہے ہیں تمہارے سفر کو یوں آسان کریں گے ہم. مگر تم نے یہ سمجھ لیا اپنے موسٹ ایڈوانس اکنامک سسٹم میں کہ دینے سے محتاج ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دینے میں محتاج ہی نہیں. آپ کا بینکنگ سسٹم سیونگز کی طرف لے جا رہا ہے جو بالکل دور
سیونگ سے کوئی تصور ہی نہیں. بھائی جو تم اپنے پر خرچ کرو وہی تو سیونگ ہے. جو بچ جائے اس کو تم نے سیونگ کیسے کہا؟ وہ تمہارا حق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تمہارے ہی استعمال کے قابل وہ شے نہیں تو تمہارا اس پہ کیا حق بنا؟ دے دو، الگ کرو اس کو، دو. جہاں اتنے دو مختلف متضاد متقابل سسٹمز ہو اور اس میں انسان کو یہ کہا جائے کہ تمہیں رہنا ہے، تو وہ دو طرح کے انسان ہوئے. ایک وہ کہ جس کو یہیں رہنا ہے، یہیں کھانا ہے، یہیں پینا ہے، یہیں مر جانا ہے. تو آئیے، آ جائیے. پورا آج کا نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، مرنے تک کا ذمہ دار. یعنی فیونرل کے جو اخراجات ہیں چلو وہ بھی اس نے اٹھائے. مغرب نے یہاں تک کر دی، اس نے کہا کہ جو جنازہ ہے نا اس کے بھی اخراجات ہمارے ساتھ، اس کی بھی ایک انشورنس، اس کا بھی ایک پریمیم. تو تم اب ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ پڑے نظر آؤ، ہم تمہیں زمین کے حوالے کر دیں گے، مگر اس سے بعد کی دنیا کا کیا ہو. اسی لیے کہا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. حیران ہو گیا مفسر کہ تقدیم کو تاخیر میں اور تاخیر کو تقدیم میں بدل دیا. آخرت کا ذکر پہلے کیا، دنیا کا ذکر بعد میں کیا. سارے مفسروں نے کہا حقیقت پر حقی تو آخرت ہے. یہ تو زندگی گزر ہی رہی ہے، مگر مقدم کو مؤخر کیا، مؤخر کو مقدم کیا. اور بس یہ کہا دیکھو بس ایک بات یاد رکھو، دنیا ہے اپنی جگہ، حقیقت ہے، دنیا حقیقت ہے. ہم ہیں نا اس کے بنانے والے. ہم نے تمہیں دنیا ہی میں تو بھیجا تھا، ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو ہم ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مگر آخرت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ یہاں نہیں ہے، نتیجہ وہاں ہے. یہ تو منزل امتحان، یہ تو آزمائش کی منزل. اس کو خدا کے لیے میرے بزرگ اپنے لیے درس نہ لیں، یہ اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے جو کسی طور پر انسپائر ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے. تو یہ وہ انسان ہے جس کو اسٹرائیونگ بنایا، اسٹرگلنگ. فقط خلقنا الانسان کبد، ہم نے انسان کو اسٹرائیونگ اینڈ اسٹرگلنگ بنایا. ہم نے انسان کو کیسا بنایا؟ ہم نے انسان کو بنایا کہ وہ مشقت کرے. مشقت ایسے بنایا ہے ہم نے، جس کو قابل مشقت بنایا اس کو استعداد بھی تھی مشقت کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو بنا دیا مگر استعداد کے بغیر بنا دیا. وہ بنانا کیا بنانا ہوا؟ کیا بنانا ہوا؟ اسی لیے کہ مشقت پر مبنی انسان کا بعد وہ اس لائق بنایا. لیاقت ہم نے دی، قابلیت ہم نے دی، استعداد ہم نے دی، استطاعت بھی ہم نے رکھی. تو ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اس کی تفہیم قرآن کرے تو قرآن ہے نظریہ. اسی لیے کہا کہ نظریہ بدون عملیہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر دور میں کچھ انسان ہم رکھ چھوڑیں گے. یہ جب قرآن کو سمجھنا ہو تو ان کی زندگی کو دیکھ لو. کسی کو کتاب اور سنت کہا، جسے سیرت بھی کہا، جس کا مظہر اور مظہر اعلیٰ عبرت بھی کہا. یہ ایک کتاب دوسری کتاب سے نہیں سمجھا سکتی. اتنا آسان مسئلہ ہے کتاب اور عبرت کا. ایک کتاب کے تعلق سے سمجھانے کے لیے دوسری کتاب کو پیش نہیں کیا جا سکتا تاکہ کہ وہ بولتی ہوئی نہ ہو. اصول کیسے انحراف کریں گے؟ آپ اصول سے انحراف کریں گے. آپ کہیں گے ایک کتاب کے لیے دوسری کتاب دیجیے سمجھنے کے لیے. کیا سمجھائے گی؟ کیا سمجھائے گی دوسری کتاب؟ کتاب اول کو، کتاب اول کو کیا سمجھائے گا؟ کوشش ہی ہو سکتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں جن کو آپ کہیں کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے، پہلی جماعت سے لے کے کسی بھی جماعت تک جب داخل ہوتے ہیں آپ 5 منٹ اور تقریر کروں، مجھے معلوم ہے ذرا آسان پڑ رہا ہے، لیکن بات یاد رکھیے جاتے جاتے کون ہے
کہہ سکتا کہ معلم کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کافی ہے, معلم بھی چاہیے. زندگی میں ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے. یعنی تعلیم کے نظام جو مشرق و مغرب میں, وہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی نہیں ہے. آپ کے تعلیمی نظام چیخ چیخ کے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی نہیں ہے, جب تک یہ کتاب کا بتانے والا شاہد, ڈیمونسٹریٹر, پیش کرنے والا, کتاب پر عمل کرنے والا, نظریے کو عملیے کی منزل پر لانے والا نظر نہ آئے. کسی جماعت کو دیکھ لیجیے, کسی جماعت, بچے کے سامنے ڈالیے نورانی قاعدہ, بچے کے سامنے ڈال دیجیے کہ سر قرآن, بچے کے سامنے رکھ دیجیے تختی, بچے کے سامنے رکھ دیجیے اردو کا بنیادی قاعدہ, اور غور سے بیٹھ کے صرف ایک ہفتہ دیکھیے, پھاڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیں. یعنی اس کے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے کتاب کی اہمیت. یعنی اس نے کیا کیا, فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہی اس نے عمل کیا. لیکن جیسے ہی معلم بیٹھا اور اس نے ایک آواز لگائی, اس نے کہا واہ, تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب پر توجہ رہتے ہوئے معلم پر نظریں گڑ گئی کہ وہ یقیناً یہاں سے پڑھ رہا ہے, مگر اس کو تو دیکھو بولتا کیسے ہے, کہتا کیسے ہے, جنبش کیسے دیتا ہے, زبان کو تحریک کیسے دیتا ہے, لبوں کو ہلاتا کیسے ہے, چشم و ابرو پہ بل کیسے آتے ہیں, چہرے پر صحت کی صورت کیا ہے, چہرے پر غضب کے آثار کیا, کتاب تو سامنے ہے. پوری اسٹڈیز تھی جس کو بتایا کہ دیکھو اطرت ہے, اطرت. ہماری سمجھ میں کتاب کیا آئے گی, تم تو اس پہ اوراق کو پھاڑ کے بھی کھیل دو گے. یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اپنی اپنی مرضی, اپنا اپنا منشا, اپنا اپنا نظریہ, اس لیے کہ معلم ہی سے نہ واقف. تو کیا ہوا, اب وہ یعنی کتاب کو سمجھنا اب ایسا ہی ہے جیسے کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اگر ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑے سے کہا ہم نے یہ سمجھا, دوسرے نے اس ٹکڑے سے کہا ہم نے یہ سمجھا. یعنی اب یہ وہ بکھرے ہوئے پانچے ہیں کہ جو کسی کسی کے ہاتھ میں پہنچ گئے, کل تصویر نہیں بنی, کل تصویر نہیں بنی. بس یہی صورت ہدایت اور یہی تھا تقاضا. جاتے جاتے بھی اس رمضان ہے, جاتے جاتے بھی یہ تقاضا, اللہ اللہ بالقرآن. یاد رکھنا یہ قرآن کے تعلق سے کبھی بھی ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے تمہارا غیر اس پر عمل کر دے. یعنی وہ سابق بالعمل نہ ہو جائے قرآن کے تعلق سے. مولا کائنات گزر رہے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں, وہ کہ جن کے گھر میں قرآن اترا, جس کے گھر میں قرآن آیا, وہ یہ وصیت کر رہا ہے کہ عمل میں ایسا نہ ہو کہ تم سبقت نہ کرو. قرآن کے تعلق سے عامل رہو. قرآن تمہارے معمولات میں رہے. عامل کا مطلب, عامل کیسے, جس کے معمولات میں قرآن رہے. یہ عامل عمل کرنے والا نہیں, سمجھ رہے نا, یہ دم کرنے والا نہیں, یہ پڑھنے والا نہیں. عامل جس کے معمول میں قرآن. اگر تمہارے معمول میں قرآن نہیں تو کوئی اور سبقت کرے اور لے جائے. لا تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اس سے منہ نہ پھرانا. یہی تو قرآن نے کہا تھا نا سورہ محمد میں, منہ نہ پھرانا. اگر آپ منہ پھراؤ گے تو تم کو دوسری قوموں سے بدل دیا جائے گا. یاد رکھنا ایسے نا. اور یہی تھا جس کے حوالے خاندان کو, گھرانے کو, بچوں کو کیا, بیٹیوں کو کیا, نہیں اس کو بھی کیا کہ جو سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی. آخری 3 دقیقے ختم ہو رہی. معافی چاہتا ہوں, میں نے ذرا سبب زیادہ ہے, اگر یہ ضروری تھا اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ان 2 آیتوں کے تعلق سے موادیات تھے جس کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے آپ کو. آئندہ کی کم از کم 3 تقاریر. تو اب وہاں پہ بیٹی, اور بیٹی بھی کیسے, جس کو عالم غیر
معلمہ کہا ہے، وہ بیٹی ہے، اور کسی اور نے نہیں کہا، معصوم نے کہا. معصوم بھی کس نے؟ علی بن الحسین نے کہا ہے کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، ہر شے کا علم ہے، ہر شے کا علم ہے. اب یہاں کیا تعویل کی جائے، کیا تشریح کی جائے؟ جو باب علم سے کتنی قربت رکھتی ہو، زندگی میں تو قربت طے ہے، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ ضرب کے لگنے سے، کہ جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، جب تک کہ دم نہ نکلا ہو، میری شہزادی نے اس چادر کا جو پھر نظر نہ آئی، ایک مرتبہ خیمہ بنایا ہے اس چادر کا، اور باپ کے ساتھ ایک رابطے میں رہی ہے مسلسل کہ مولا وقت مستقل نگاہیں ہیں جو مرکوز ہیں. 19 کا دن، 20 کا دن، اور دن جب ایک مرتبہ ختم ہوا اور وہ صبح آثار نمودار ہوئے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو بے اختیار باپ نے آنکھوں کو کھولا اور بیٹی اس کو آواز دی، زینب ذرا. میری شہزادی نے کہا بابا میں آپ ہی کے پاس ہوں، میں آپ سے دور نہیں ہوں، میں آپ سے نزدیک ہوں. یہ کہہ کر ایک مرتبہ اور قریب ہوئی، سرگوشی کے انداز میں کہا زینب صبر کرنا. دیکھیے یہ نتیجہ ہے، میں نے گفتگو کیا آپ کو، صبر نتیجہ ہے، اور صبر نتیجہ علم ہے. بے علمی کا نتیجہ، لا علمی کا نتیجہ صبر نہیں ہے، جہل کا نتیجہ صبر نہیں ہے، کمال علم کا نتیجہ صبر ہے. تو اگر کسی سے کہہ رہا ہے باپ کہ صبر کرنا، تو اس کا مطلب اعتراف ہے علم حضرت زینب ہے. بس کہنا میرا کام ہے، تاکید میرا کام ہے، جا رہا ہوں، نصیحت میرا کام ہے، گزر رہا ہوں، وصیت میرا کام ہے. صبر کرنا، صبر کرنا. اور زینب صبر کرنا، سرگوشی کے انداز میں کہا اور آہستہ سے کہا زینب ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، صبر کرنا. ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، صبر کرنا، انتہائے صبر. علامتیں بتائیں. ایک مرتبہ گھبرا کے جناب زینب نے کہا بابا جس کے 18 بھائی ہوں، بابا جس کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، 40 ہجری ہے امیر المومنین کے گزرنے کا سال 40، اور عباس کو اگر عمر کے اعتبار سے آپ جاننا چاہیں تو بمشکل تمام 13 برس کی عمر ہے. سب کے ہوتے ہوئے ایک علامت جس کو عباس کہا جاتا ہے، جو کربلا میں علم نہیں بنا، جو کربلا میں علم نہیں 21ویں کی صبح میں علم بن چکا تھا، اس لیے کہ نام لیا ہے زینب نے عباس کا. 18 بھائیوں کے نام نہیں لیے، عباس کا نام لیا، علم بن. بابا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال کہ وہ اس کے بازوؤں میں رسی باندھے. تو وہ اتنا کہا بیٹی صبر کرنا، نہ گھبرانا، مجھے بلا لینا. بابا رخصت ہوئے، زینب نے باپ کو ودا کیا. دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے. ایک مرتبہ محرم کا مہینہ گزرا
رشید سیدی مولایا ربی اس قلیل توسل کو ہم سے قبول واسطہ مولا مشکل کشا کا ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر واسطہ مولا متقیان کا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر واسطہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پروردگار جو ہمیں بے روزگار ہے ہم کو روزی مہیا ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے تعجیل فرما دو حجت